بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول کے حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور آیت کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، نفس واحد سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی جس طرح سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اور اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، پھر مرد و عورت کا جوڑا بنایا گیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے پھر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، یعنی آپس میں رشتے توڑنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ بث، جس کے معنی ہے پھیلایا، دوسرا لفظ نساء، جس کے معنی ہے عورتیں، تیسرا لفظ الارحام، جس کے معنی ہے رشتہ داریاں، اس کے بعد لفظ رقیباً، جس کے معنی ہے نگہبان، اس کے بعد لفظ تساءلون، جس کے معنی ہے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ لفظ ارحام کی تشریح جس طرح سے نیچے دی گئی ہے، الارحام جس کے معنی ہے رحم کی جمع، جس کے معنی ہے نسبی اور قریبی رشتے، ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ والارحام سے رشتہ کی قرابت داری مراد ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ جب دوسرا جوڑے تو آپ اس سے جوڑیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب دوسرا توڑے تو آپ اس کے ساتھ قرابت داری جوڑے رکھیں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے کہ دوسرا آپ سے رشتہ جوڑنا چاہے تو آپ جوڑیں، نہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ ایسے رویے سے پیش آئے، آپ سے رشتہ توڑنے کے در پہ ہو، پھر بھی آپ سے جوڑ کر رکھیں، اس کو قرابت داری یا صلہ رحمی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا گیا کہ ایک خالق، یعنی تمام کے تمام انسانوں کا خالق ایک ہی ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان تمام سے پوری نسل انسانی مارز وجود میں آئی ہے، اس لیے تمام کے تمام انسانوں کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ دوسرا فرمایا وحدت انسانیت، یعنی سارے کے سارے انسان آپس میں ایک ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ صلہ رحمی کی اہمیت بتائی گئی۔ اس میں صلہ رحمی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ رشتہ داری نبھانے کو کہتے ہیں، کہ آپس میں رشتے نہیں توڑنے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ پانچویں پر فرمایا گیا قطع رحمی کی وعید کو بیان کیا گیا کہ آپس میں جو لوگ رشتہ توڑتے ہیں اس کی وعید بیان کی گئی۔ تو فرمایا کہ اے انسانوں، تو اے انسانوں کی جگہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اے مومنوں یا اے ایمان والو یا اے مسلمانوں نہیں فرمایا گیا، بلکہ تمام کے تمام انسانوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں لفظ انسانوں اس لیے استعمال کیا کہ بے شک آج کے دور میں مذاہب الگ الگ ہیں، ادیان الگ الگ ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن تمام کے تمام انسان
ایک آدم کی اولاد ہیں اور ایک آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تم جو بھی مرد و عورت، چھوٹے بڑے، اچھے برے، دانا و نادان، مسلمان یا کوئی بھی ہو، تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کی سزا سے ڈر کر نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ اس خطاب سے یہ بات بھی ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ تمام انسان اصل میں ایک ہیں، کہ سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر بنی نوع انسان کو حضرت آدم و حوا سے پیدا کیا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد تمام کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نسل در نسل پیدا ہوتے چلے گئے۔ اس لیے ہم سب کو آپس میں برادرانہ تعلق اور محبت کا سلوک رکھنا چاہیے، کیونکہ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صلہ رحمی پر ہمیشگی اختیار کرنا چاہیے، یعنی آپس میں رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کے بجائے ان سے جوڑے رکھنا چاہیے، اور رشتے ناطے توڑنے اور حق تلفیزیں گریز کرنا چاہیے، اور ہم سب کو ایک ہو کر رہنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔